کو اکڑ کے سجدہ وجدہ کو نہیں کیا، اور ہتتم کی جگہ وہ ہتتم، وہ استغفار بھی نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، ہم نے تمہارے ظلم کی وجہ سے آسمانوں سے عذاب اتارا، عذاب طاعون کا مرض اتارا، اور ایک ایک دن میں 24 ہزار بندے موت کا لقمہ بنے، اور جتنے فسادی تھے سب ساری۔ اب یہاں یہ رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ مزید اپنی نماز کا ذکر کر رہے ہیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، وہ وقت ذرا یاد کرو جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی مانگا۔ یہاں کیا معاملہ ہو، ان کے لیے پانی چاہیے، کیا چاہیے؟ آسمانوں سے اوپر بادل آ گیا، صاحبان من و سلوہ اتر گیا، تو پانی کے بغیر تو زندگی ہے نہیں۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ چیز کی زندگی پانی سے وابستہ ہے، اور پانی یہاں ہے ہی نہیں۔ اب انہوں نے اور مفسر حضرات نے لکھا ہے کہ وہ دامن سے الجھ گئے، احترام سے ادب سے احتجاج نہیں کیا، الجھ پڑے، بے ادبی کی موسیٰ علیہ السلام، یا پانی دو ہمیں۔ سیدنا موسیٰ کلیم نے اللہ سے درخواست کی، اللہ کی طرف سے جواب آیا، اضرب بعصاک الحجر، اے جڑی برکت والی ڈانگ نے تہاڈے کول ہے، مارو پتھر۔ یہ پتھر نبی رحیم ہوتا ہے، نبی اپنی امت میں بہت رحیم ہوتا ہے۔ عارف صاحب کہتے ہیں سیر سے مار دیتے ہیں، نبی کی ذات بڑی رحیم ذات۔ میں نے بتایا تو ہے، وہ بکری والا واقعہ سنا ہے؟ موسیٰ کلیم بکری کے پاؤں دبانے لگے، ہاں اللہ کا نبی اور امام الانبیاء کے اخلاق کا کیا کیا کتنے تھے۔ تو یہ پتھر پہ لاٹھی مارو، عصا تو وہی تھا، یہ پتھر کون سا تھا؟ رائے صاحب یہ ایک بحث ہے۔ بعد میں جو مستند روایت نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام سے کوئی خاص پتھر چلا آ رہا تھا اور وہ موسیٰ کلیم تک پہنچا، اس پہ پتھر مارا، جو اس پہ مستند قول نہیں ہے۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کے پاس ایک کرتا تھا جو اوپر سے آ رہا، تو وہی کرتا آپ نے بھیجا کہ میرے والد کو چہرے پہ ڈال دیں، تو یہ انبیاء کا تبرک ہے۔ تو بعد نے کہا یہ تاہم مصر ذات نے لکھا ہے کہ مسرت قول نہیں ہے۔ اس کے بعد رہا اب یہ کون سا پتھر ہے؟ دوسرا قول یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو برادری تھی قوم بنی اسرائیل، بڑے لالائق لوگ تھے، شرم و حیا کم تھے، برہنگی اختیار کرتے تھے، سب کے سامنے نہانا، ننگے پھرنا، یہ تھا۔ سیدنا موسیٰ کلیم ہی نہیں، سارے انبیاء علیہ السلام اور زمین پہ رہنے والے سارے اولیاء کرام متقی حضرات وہ شرم و حیا کے پیکر ہوتے ہیں۔ انبیاء تو ہیں ہی، اولیاء پہ ان کا پرتاؤ ہوتا ہے، وہ نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ نبیوں کے پیروکار ہوتے ہیں، تو شرم و حیا ہوتا ہے۔ اور یہ شرم و حیا کی صفت کا غلبہ تھا عثمان بن عفان میں بہت زیادہ۔ تو موسیٰ کلیم علیہ السلام سب کے سامنے کپڑے نہیں اتارتے، اور یہ برہنگی زمانہ جاہلیت میں یہ عربوں میں تھی۔ ویسے ماشاء اللہ آپ کا حافظہ اچھا ہے، اور میں دعا کرتا ہوں نظر بس سے اللہ بچائے۔ آپ نے وہ سیرت پڑھی ہے کافی ساری، اور یادداشت ماشاء اللہ اچھی ہے۔ تو جب بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو کہنے لگے ان کپڑوں میں ہم نے گناہ کیا ہے، تو یہ پہن کر تعمیر نہیں کریں۔ اور زمانہ جاہلیت میں ایک طبقہ برہنہ طواف کرتا تھا، ان میں ہم نے گناہ کیا، اور کوئی عیب نہیں تھا ننگے۔ نبی علیہ السلام سے چچے نے کہا کہ آپ بھی یہ تہمت اتار دو، آپ کھولنے لگے تو وہیں پہ اللہ نے نیند غنود کی اتارتا ہے، برہنہ نہیں ہونا غنود کی۔ تو سیدنا موسیٰ کلیم اب وہ پردے میں آڑ میں کسی رکاوٹ میں غسل کرتے، وہ کہنے لگے جناب ان کو کوئی بیماری ہے، خصیتین میں کوئی بیماری ہے، یہ چرچا ہو گئی۔ ایک دن موسیٰ کلیم ایک پتھر کے ٹکڑے پہ کپڑے رکھ کر غسل کر رہے تھے، ان بدبختوں نے وہ اس کو پتھر کو اٹھا لیا اور کپڑوں اور پتھر کو لے گئے۔
موسیٰ علیہ السلام بتقاضۂ بشری فوری طور پہ صوبی حجر، پتھر میرے کپڑے، پتھر میرے کپڑے، صوبی حجر سو، اور اس کے پیچھے ہو چلتے چلاتے ان کے عام انسانوں کے مجمع میں آگے تو جسم پہ نظر پڑی، کہنے لگے یار ہمارا بدزبانی ہے، موسیٰ کلیم تو بالکل ٹھیک ہے، ان میں کوئی عیب نہیں، جسم بالکل تو موسیٰ کلیم نے غصے میں اس پتھر میں چھڑیاں ماری، وہ ایسا اس پہ نشانات پڑ گئے. تو اللہ جل جلالہ نے کہا کہ پتھر یہ آپ کا خادم ہے، جس پہ پتھر جناب یہ سنبھال کے آپ رکھتے تھے، کپڑے آپ کا سنبھالتا تھا، اور یہ دیکھو شرم کی وجہ سے لاٹھی جب لگی ہے تو نشان پڑ گئے، آپ ایسا کرو اس پتھر کو سنبھال کر. تو آپ نے اس پتھر کو، اللہ نے اس کی جسامت کم کر دی ہوگی، بڑا چھوٹا مارا، یہ وہ تھیلے میں رکھ لیا، اسی کو نکالا اور اس میں وہ. تیسرا قول یہ ہے کہ وہ ایک علاقہ ہے، وہاں پہ ایک پتھر مورخین نے، سیاحوں نے دیکھا کہ اس پہ نشانات ہیں 12، وہیں زمین پہ پڑا ہوا تھا. اس پہ جب آپ کی قوم وہاں سے چلی گئی، پانی کی ضرورت نہ رہی، تو چشمہ تو اللہ کی قدرت سے جاری ہوا تھا اور وہ پھر بند ہو گیا، تو پتھر وہاں پڑا ہے، بڑا وہاں نشانات بتلاتے ہیں کہ یہ پتھر ہے. بہرحال اللہ نے حکم دیا کہ اضرب بعصاک الحجر، پتھر پہ لاٹھی مارے. اب یہ کیا ہے؟ معجزہ. کیا ہے معجزہ؟ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ جو نبی کے ہاتھ پہ ظہور ہوتا ہے ما فوق الفطرت، اور اس میں قدرت اللہ کی کاریگری کا ہوتا ہے. اور اسی طرح ملتا جلتا کام جو ما فوق الفطرت اور انسان سب مل کر بھی نہ کر سکیں، ایسا کام نیک بندے کے ہاتھ پہ، اس کو کہتے ہیں کرامت. اور کرامت اور معجزے میں اللہ کی قدرت کار فرما ہے. نبی کا اپنا کمال نہیں اور ولی کا اپنا کمال نہیں. اور ایک طبقہ گمراہ ہو جاتا ہے، کہتے ہیں ولی کا ذاتی کمال ہے، ایک طبقہ کہتا ہے نبی کا ذاتی کمال ہے، اور وہ شرک میں اور یہ گمراہی میں ایک طبقہ ولی کہ کرامت میں بدگمانی کر کے، نبی کے معجزے میں گڑبڑ کر کے شرک تک پہنچ جاتے ہیں، اور اس کو اللہ کا الوہیت میں شریک. ایسے بات سمجھا رہی؟ بڑا مختصر سمجھا رہا ہوں. تو یہ گمراہی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا بإذن اللہ. سورہ رعد 13واں سپارہ، اس میں اللہ نے فرمایا وما کان لرسول، نہیں ہے کسی رسول کے دار اختیار، نہ ان کو زیبا، ان یاتی بآیہ، وہ کوئی نشانی لائیں. تو نشانی لاتے ہیں، کیسے لاتے ہیں؟ فرمایا مجھے اللہ کے اذن سے، میرے آرڈر سے. اس میں اذن اللہ وغیرہ ہوتا ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ابریہ الاکمہ والابرص واحیی الموتیٰ باذن اللہ. میں مادرزاد نابینے کو بینا کرتا ہوں، اور کوڑ کا مرض اس کو صحت مند کر دیتا ہوں، اور مردے کو زندہ کرتا ہوں. تو اب شک تھا شاید آپ الہ ہیں، اللہ کے بیٹے معاذ اللہ، یہ الوہی چار وہاں سے آئے ہوئے. نہ نہ نہ، اللہ باذن اللہ، میرا کوئی کمال نہیں، اللہ کے اذن سے میں تو اللہ کے اذن سے کرتا ہوں، اس کا اذن ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے. یہ معجزہ. تو ایک طبقہ جہاں گمراہی کی طرف چلا گیا نبی اور ولی کے معاملے میں، اس کو معجزہ کہتے ہیں. معجزہ اعجاز سے کہ ساری انسانیت عاجز ہے اس جیسا کام کرنے سے. اور وہ ولی کی کرامت ہے کہ اللہ نے اس کے ہاتھ پہ اس کی بزرگی کو عمل کرا کے اس کی بزرگی کو اجاگر کیا، اس کے احترام کو اجاگر کیا. کوئی بات سمجھ آ گیا؟ اس میں کس کی قدرت کار فرما ہے؟ یہ معجزہ انبیاء علیہ السلام. تو یہاں ایک طبقہ مفتی حضرات کا وہ بھی گڑبڑ کر گیا. وہ کہتے نہیں جناب ڈھیر چالیاں. اب میں اس لمبی بحث میں نہیں پڑھتا کہ انہوں نے کیا نالائکی کی، اور انہوں نے اجتماعی اہل سنت والجماعت کے تمام مفسرین کا، تمام امت کا جو دیر اور عقیدہ ہے معجزے کے متعلق، اس کا انکار کر دیا، گمراہی کی طرف چلے گئے. وہ اپنے آپ کو عالی فاضل کہلاتے ہیں. اگر ان کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے، ان کی نہیں ہوا تو پھر وہ جانے اور اللہ جانے عقیدہ گڑبڑ سے. مثلا ایک بہت بڑا بر صغیر کا سکالر، وہ پیغمبر کا معجزہ معراج النبی کا، اس نے انکار کیا. رائے صاحب کے علم ہے، اب اظہار نہ کریں پردے میں رہے. ہاں، اور یہ مطلب ہے ایسے چند ایک مفسرین ہیں، انہوں نے گڑبڑ کی امت کے اجماعی عقیدہ اور اس کو.
جب بات یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کار فرمائے پھر بچروڑا کی رہ گیا، یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل کے پجاری اب ریاضی دان، سیاستدان اور آج کے طبقے کے لوگ پڑھے لکھے سکالر وہ کہتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بھائی اس میں ان کا اپنا کمال نہیں، پیچھے طاقت اللہ کی کافی۔ امام غالباً علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مقناطیس ہے، اس میں اللہ نے تاثیر رکھی لوہے کو کھینچ لے، لوہے کو کھینچ۔ ہمارے صاحب کا وزیر اعظم نے مولانا پہ پھپتی کسی کہ مولانا بھی جناب مقناطیس ہے، مولانا مقناطیس ہے، یہ ہر ایک کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ صاحب کا ادوار میں مولانا فرمانے لگے ارے نالائق، مقناطیس جب مجھے قرار دیا ہے تو مقناطیس جڑتا نہیں ہے، مقناطیس کھینچتا ہے۔ حکومتوں کو میں کھینچتا ہوں، میں حکومتوں کی طرف نہیں جاتا، ہم ان کو اپنے بیٹھے ہوئے کھینچ لیتے ہیں۔ آ جاؤ ادھر، تھوڑا میرے تو بنا گزارا نہیں ہے گا، تھوڑی میں ضرورت تھا، میرے لے کے چلو گے تو گڑبڑ نہیں تو انجی ہوگی کھڑاک جب ہو رہا۔ خیر تو فرمایا جب پانی لوہا مقناطیس اس میں تاثیر رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر پتھر پر رکھ دی ہو، زمین پہ رکھا تھا، اس نے پانی کو کھینچ لیا اللہ کی قدرت سے۔ ہم یہ تاثیر تو مقناطیس میں دیکھتے ہیں، عام ہر لوہے میں نہیں ہے، تو وہ مقناطیس لوہے کے اجزاء اور ذرات کو کھینچتا ہے، اس نے زمین سے اللہ کی قدرت سے پانی کو کھینچ لیا اور جاری ہو گیا اس کے اندر سے 12 چشمے جو بنے اس کے۔ ہے تو یہ فرمایا فن فجرت من حسنتا عشرۃ عین، اسی لاٹھی کو دریا پہ مارا تو وہاں بھی 12 چشمے، اور یہاں پتھر پہ مارا تو اس میں بھی چشمے۔ وہ قوم بڑی گھبراہٹ تھی، کلو ناسم مشرب، ہر ایک نے اپنے پینے کی باری کو متعین کر لیا۔ جو بڑا قبیلہ تھا اس کا چشمہ بڑا، جو چھوٹا تھا اس کا چھوٹا ہے، تیرا ہے تیرا ہے۔ تو یہاں پہ نظام عدل کے حوالے سے رائے صاحب وہ استنباط کیا ہے فقہی مسئلہ، اور اب وہ انہوں نے مجتہدین نے جو جڑی شے قوم کی سانجھی ہے تو اس میں بھی نظام عدل کو ایسے ہی قائم کرنا۔ جو قوم کی ملکیت نہیں، ریاست کی ملکیت ہے، قوم جب اس سے فائدہ اٹھائے گی تو اسی طرح جس طرح اس سے سب نے فائدہ اٹھایا، یہ کسی کی ملکیت نہیں تھی، تو درجہ بدرجہ اس سے نظام عدل کو ہمیں قائم کرنا ہوگا اس میں بھی۔ تو فرمایا اب اللہ نے آرڈر دے دیا کلو، من و سلوا کھاؤ، وشربو پانی آ گیا، کھانا پینا یہ اللہ کا رزق ہے، اس کو کھاؤ مزے سے، کوئی روک ٹوک نہیں، پیچھے کھلا رغدا منہا، کھل کے رج کے کھاؤ، اور کہا پیچھے کہ ذخیرہ نہیں کرنا، کھاؤ۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ ذخیرہ نہ کرتے تو آج تک گوشت خراب ہی نہ ہوتا، رکھا ہوا گلتا سڑتا ہی نہ۔ ان کی ذخیرے کی نحوست کی وجہ سے وہ خراب ہو رہی ہے گوشت، اب جو خراب ہو رہا ہے، جس کے لیے ہمیں فریج بنانا پڑے، اللہ اس میں گوشت میں تاثیر رکھتے ہیں، خراب ہی نہ ہو۔ خیر ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد نہ کرو۔ ایک دوسری جگہ پہ اللہ نے کہا کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، واشکروا للہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ابھی دیکھیں نا، زمین میں کائنات میں پانی ہے، ہوا ہے، سورج چاند ستارے ہیں، سارے کے سارے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور انسان یہ روٹی جو ہمارے ہاں اس پہ چابی میں رکھی ہوتی ہے دسترخوان پہ، اور اس کا ہم نوالا بنا کے کھا رہے ہیں، ہم نے کبھی غور کیا کہ اس روٹی کے پیچھے کتنی طاقت ہے؟ جو ہم نے لباس پہنا ہے اس کے پیچھے دیکھا کہ کتنی مشینری حرکت میں آئی ہیں، کبھی غور کیا؟ زمین پہ ہاتھ چلایا، کپاس کا بیج ڈالا، پھر پانی لگایا، پھر کھاد، پھر کتنی سورج کی کرنیں اس کے اوپر آئی، پھر اس کو کاٹا اور اس کا وہ ڈوڈا سا نکالا، پھر اس کا دھاگا بنایا، پھر فیکٹری کارخانہ، اور پھر وہ ٹیکسٹائل مل کی زینت بنا وہ دھاگا، پھر وہاں سے کاریگروں نے اس کا ڈیزائن کیا، اور پھر کپڑا پھر مارکیٹ میں آیا، اور پھر بھی کپڑا قابل استعمال نہ تھا، پھر درزی نے کاٹا اس کو بڑی خوبصورت انداز سے، پھر سلائی کی، اب جس کو ہم نے زیب تن کیا۔ پانی کبھی ہم نے غور کیا کہ کتنی محنت سے تیار ہو، یہ ہینڈ پمپ جو لگایا جاتا ہے کتنی محنت سے، ورنہ پانی ہمیں ملے؟ سارے کا سارا نظام کام میں لگا ہوا ہے۔ وہ
اگر ہم غور کر کے دیکھیں ہم ہیں نالائق، ہم اللہ کی فرمانبرداری میں نہیں لگے، سارا نظام کائنات اللہ کے حکم کے تابع کام کر رہا ہے اور ہماری نالائکی ہے، ہم تو ایک روٹی پہ اس پہ محنت نہیں کر رہے۔ اب وہ جو ہم نے توڑنے کے بعد وہ منہ میں رکھا، پھر داڑھ حرکت میں آئی، پھر لبان اس نے اس کو وہ لبابا وہ دیا، لیس دی، اور دانت وہ بھی حرکت میں آئے، دانت داڑھ، اور یہ چبا کے، اور اگر پھر اللہ تعالیٰ اگلی طاقت کو چھین لے ہم سے، وہ منہ میں ہی رہے، نیچے نہ جائے۔ وقت ایک عمل ہوتا ہے جو نیچے جائے، پھر حلق میں رک جائے ایک نہ والا، ہماری موت واقع ہو، پھر اندر جا کے ہضم نہ ہو، ساری مشینری حرکت میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کھاؤ پیو میرا شکر ہے، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ جے تو بندے کا پتر بننا ہے نا تو پھر میرا شکر ہے۔ یہ ہماری نالائکی ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا کھاؤ اور پیو ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان دے آنکھیں نہ لگو، میرے آنکھیں لگو، اس کے قدموں کے قدم بقدم نہ چلو، ہمارا کہا مانو۔ یہ محسن کو دیکھو، منعم کو پہچانو، کس نے احسان کیا، کس نے تمہیں دیا، موتی کون ہے، منعم کون ہے، محسن کون ہے، اس کا خیال کرو۔ تو زمین میں فساد نہ کرو۔ زمین کا فساد کیا ہے؟ شرک۔ زمین کا فساد کیا ہے؟ بدعت و خرافات۔ شریعت کو بدلنا، نئے طریقے جنم دینا، وہ بدعت ہے، اور اللہ کے ذات و صفات میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا یہ شرک ہے۔ یہ زمین کا سب سے بڑا فساد ہے۔ اور آگے تیسرا درجہ اس کی نافرمانی، کہ اس کو مانا پھر اس کے احکام کو نہ مانا۔ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ رسول اللہ، انہوں نے کیا نماز پڑھ نہیں پڑھتے، انہوں نے کیا روزہ رکھ نہیں رکھتے، گھر کا حج کر نہیں کرتے، جہاد کر نہیں کرتے، یہ نافرمانی، یہ فساد۔ تو زمین میں فساد ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ایک اور نعمت دیکھو، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ۔ اب یہ 40 سال گزارنے کے بعد کہنے لگے ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کریں گے۔ وہ وقت بھی ذرا یاد کرو، یہ ان آیات کو اتار کے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے یہودیوں کو سمجھا رہے ہیں، وہ عبرت حاصل کرو، نالائکیاں چھاڑ دو۔ وہ تم پر اللہ نے کتنے احسانات کیے، اللہ پہ ایمان لاؤ، تم اہل کتاب ہو، اہل علم لوگ ہو، تمہیں ان ساری باتوں کا پتہ ہے، توریت ہے تمہارے پاس۔ میں جو بات اس قرآن کے ذریعے تمہیں بتلا رہا ہوں یہ حقائق نہیں ہے، تم کیا کر رہے ہو پھر؟ اسی طرح جناب لی ہو اکڑ کے کھڑے ہو، سرکشی اختیار کیے، وہ باز نہیں آ رہے، تم چھوڑ دو یہ رویہ، یہ روی چھوڑ دو، اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کریں، حالانکہ ایک کھانا نہیں تھا، من علیحدہ کھانا ہے، سلوہ علیحدہ کھانا ہے، اور بغیر محنت کے مل رہا ہے۔ فادعوا لنا، دعا کریں آپ ہمارے لیے اپنے رب سے، وہ نکالے ہمارے لیے اس میں سے جسے زمین اگاتی ہے۔ زمین اگانے میں تو بہت سی ہزاروں چیزیں اگا رہی ہے، مگر یہاں چند چیزوں کا ذکر ہے، من بقلیہا، اس کی ترکاری، سبزیاں آگی سب، یہ متن جاری کر دی۔ اور آگے فرمائے بقصایہ و ککڑیاں، اور صلاح کھیرا تو نظر آتا ہے، وہ ککڑیاں آج کل نظر بھی نہیں آتی، اور جو کھائی ہاں وہی ککڑی وہی، تو ابھی دیکھیں نا سبزیاں ساری اس کے آزاد، وہ قصہ یہ آگے وہ سلاد کا سامان آ گیا، یہ وہ فومیہا، اور اس کے گیہوں گند، وہ عدسیہ اس کے مسور، پتہ چل گیا کہ دالوں میں کئی اقسام ہیں دالوں کی، تو دالوں کی بادشاہ عدس جس کا ذکر آ گیا، باقی دالیں ذکر نہ آ گئی، اس لیے کہتے ہیں یہ منہ اور مسور، اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے، یہ منہ اور مسور ہے۔ ہاں خیر آپ کو بتائیں گے، کچھ طلب بھی کیا کریں، ساری باتیں ایسی مفت میں بتا رہے ہیں، محاورے ہیں، وہ بسلی اور اس کے پیاز، اور اس کے پیاز۔ وہ رائے یہاں پہ علمی لطیفہ سنا دوں، ہمارے پاکستان کے ختم نبوت کے امیر بھی رہے ہیں، اور 150 کے قریب غالباً ان کے شاگرد تھے جو بخاری شریف پڑھاتے تھے، بہت بڑے تھے، ارائیں برادری، پھر کھیتی باڑی میں ارائیں برادری مشہور ہے، تو اپنے شاگرد ان کے شاگرد بہت بڑے عالم تھے، تو اس محفل میں دل لگی کرنے لگے کہ جناب ہم رائی ایسے، ہم ایسے، ہماری جو قومی تاریخ میں ہم سب سے پرانے ہیں، تو انہوں نے اپنی تاریخ بتلائی پرانی۔ وہاں شاگرد تھا ان کا، وہ بھی ماشاءاللہ استاد حدیث ہے، فرمان لگے استاد جی ایسے پکی گل ہے، قرآن تو ثابت ہے، تو وجود باقی قومت اتری ہے، انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟
ہوں سمجھے میری تائید میں جملہ ہوگا تو شگرد نے پیار سے کہا کہ استاد جی یہ جناب نے جڑی کام کھیتی باڑی کا رائی کرتے ہیں اے بنی اسرائیل نہیں منگیا سی، مینوں تو لگتا ہے بنی اسرائیل بچوں تسی بھی پہلے برائی بنی اسرائیل سی بعد چہرائی بن گئے وہ کہنے لگے ظالمہ وہ سٹے مینوں میں شگردہ کی تھی کہنے لگے استاد جی میں تھوڑی حمایت دلیل پیش کی تھی کہ کھیتی باڑی کام کرنے والی دنیا میں بر صغیر میں متعارف و آرائی ہے اور اس کھیتی باڑی کی ڈیمانڈ کی تھی بنی اسرائیل نے، تو مجھے تو یوں لگتا ہے کہ انہی کی اولاد میں سے تو بڑا یہ دل لگتا ہے۔ اور یہ کتنے سال پہلے کی بات ہے؟ 571 تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تھے، بہت پرانی، اس سے پہلے یہ کوئی تقریباً 4-5 ہزار سال پرانی بات اس سے بہت پہلے۔ تو یہ انہوں نے کہا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کتنی افسوس کی بات ہے، اعلیٰ چیز تم کھا رہے ہو پاکیزہ آسمانوں سے آ رہی ہے اور تم ادنا کے مقابلے میں اس کی چھوڑ کر وہ نہیں اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا کا تقاضا۔ اور یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس اسباب معیشت کے جو ذرائع رائے صاحب آپ کے علم میں یقیناً پہلے بھی ہوگا، چلو علم کو تازہ کرو۔ اسباب معیشت کے جو ذرائع ہیں حسین حضرات نے لکھا ہے اس میں سب سے مقدس اور محترم پیشہ وہ جہاد ہے۔ جہاد کے بدولت مال غنیمت ملے گا اور اتنی رزق کی بڑھوتری ہوگی کہ زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، دینے والا کوئی نہیں۔ ذرا تصور کریں کہ ہم جہاد کریں اور دہلی ہمارے ہاتھوں پہ فتح ہو جائے تو آپ کو اندازہ کتنا سونا اور ہیرے جواہرات ہمارے ہاتھ آئیں گے۔ چل سر لاہور سے بڑی مارکیٹ ہے وہاں سونے کی، اور کتنا رقبہ ہاتھ آئے۔ تو فرمایا سب سے رزق کی فراوانی جو صحابہ کرام نے کی، کتنے فاقے تھے وہاں۔ نبی علیہ السلام فرمایا جو روزے دار کا روزہ افطار کرائے اللہ تعالیٰ اس کو روزے جتنا ثواب عطا فرمائیں گے اور اس کے روزے میں سے کمی نہیں ہوگی اپنی طرف سے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں تو ہر بندے میں اتنی طاقت ہی نہیں ہم کسی کا روزہ افطار کرا، 2 روٹی بوائے سالن کی کھلا دیں، 2 روٹی کھلانے کی سکت نہیں ہے ہمیں، اتنی غربت ہے۔ فرمایا ایک کھجور کا دانہ کھلا دو، ایک لسی کا پانی پلا دو، ایک وہ پانی کا ایک وہ پلا دو، اسے روزہ افطار کرا دو، آپ ہی ایک گلاس پیش کر دو پانی کو، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ دیں گے۔ تو یہاں بات میرے موقف کی کہ صحابہ نے کیا پیش کیا کہ ہم میں ہر ایک صحابی کو یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم روزہ افطار یعنی ایک وقت کا کھانا کھلائیں۔ پھر جب جہاد ہوا تو پھر کیا حالت تھی؟ زکوٰۃ لینے والا دینے والے ہیں، لینے والا کتنی فراوانی۔ تو سب سے بڑا مستحکم ذریعہ علی حسنین جہاد ہے، اس کے ذریعے جو مال غنیمت آئے گا مجاہدین میں تقسیم ہوگا وہ ہے، جس پہ ایک نالائق سابق وزیر اعظم نے کہا تھا کہ وہ 313 میں سے ایک کو پہاڑی پہ کھڑا کیا، باقی لوٹ مار میں لگ گئی۔ بےادبی ہے صحابہ کرام کے متعلق جملہ کیا کم اچھے الفاظ میں تعبیر کرنا چاہیے۔ اب اگر ایک شخص مجھے کہے جناب بھی تیرے والد محترم تشریف لائے میں عزت کی نگاہ سے دیکھوں گا، اور اگر اسی کے لیے لفظ تعبیر کرے تیری ماں کا قسم آیا تو میں پیور تو بادشاہ ملا کر پہلے انہوں چانڈ کاٹ مارا گے تو تمیز نہیں بولنا تھی۔ اب یہ بتائیں دیانتداری سے کہ اس نے حقیقت کے مطابق کہا کہ حقیقت کے برعکس کا میرا باپ میرا ماں کا قسم نہیں ہے، مگر الفاظ اچھے الفاظ ادب احترام کو ملوث ادب احترام کو نبی کا نام بے ادبی سے لے تو ایمان تک خارج ہو جائے۔ یہ ادب ہے احترام اس کو کہ مال غنیمت کے حاصل کرنے میں لگتی ہے۔ خیر تو سب سے مستحکم ذریعہ اور دوسرا ذریعہ ہے تجارت کا۔ مولانا مفتی درویش صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام 1,24,000 میں جناب لوط علیہ السلام ایک اور نبی کا نام لے کے وہ فرماتے ہیں، بہت بڑے محقق تھے اپنے زمانے کے، ابھی حال میں 1.5-2 سال پہلے ان کا وصال ہوا ہے۔ فرماتے ہیں انہوں نے کھیتی باڑی کی، اس کے علاوہ تمام انبیاء نے تجارت کی۔ تو تجارت سب سے بڑا ہے۔ ابھی پہلے گفتگو چل رہی تھی کہ وہ آلو کیا کہہ رہے تھے 6 روپے کلو، اور تاجر کتنے میں بیچتا پھر اس کو، تو نفع کس کو ملا؟ وہ کھپ کھپ کے مر گئے بیچارے، منڈی میں پہنچا اس کو پر لگ جاتے ہیں، پھر ریٹ ان کا ہوتا ہے۔ تو تاجر تجارت میں سب سے زیادہ نفع، دوسرا درجہ، اور تیسرا ہے کھیتی باڑی میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ امام الانبیاء ایک
جگہ جانا ہوا تو آپ نے دیکھا وہ ہلکا پھالا رکھا ہوا تھا. فرمانے لگے او جس قوم کے مقدر میں یہ آیا ان کو بڑی مشقت کا سامنا کرنا پڑے. اب سخت گرمی میں دیکھے ہل چلا رہے ہیں تو سب ٹریکٹر سے بھی چلاؤ تو پیڑ تھڑی جناب نہیں پسینہ جاتا ہے تو بائی کرنے لگے جناب باڈی جتنی مرضی مشینی دور آ گیا. اب اگر مشینی دور آیا تو جسم میں وہ طاقت نہیں ہے. ہونے والی نسل جنابری ایسے فارمی مرغی طرح ہڈی کمزور ہے. یہ تو جنابری ایسے دو دعا سے کر لو تو جناب موٹر سائیکل سے جاتے ہیں. یہی حالات رہتے ہیں باتھ روم سے موٹر سائیکل سے جانا تو وہ اندازہ لگائیں تو اس میں جفا کشی بہت تاہم تیسرا ذریعہ وہ اور اس میں بھی فضیلت ہے کہ اگر آپ نے ایک پودا لگا دیا جو سائے میں بیٹھے گا آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا. آپ نے کوئی کھیتی باڑی کی اور اس میں سے جنابری کوئی آنے والا جنابری کو گنا چوپ رہا ہے کوئی خربوزہ کھا رہا ہے اس میں بھی سب چوری کا نہیں اجازت لے کے. کچھ لوگوں میں علاقوں میں روایت ہوتی ہے کوئی آیا کوئی بہ جائے یار خربوزے کھا رہا اس کے پیسے نہیں لیے جاتے اور بہ جائے یار 4 بوٹے لگے نے کوئی جمی کھا رہا ہے یار کوئی پانی لے آپ ادھر اجنبی مہمان آیا سائے میں بٹھایا پانی دیا تو وہ جناب کوئی پودے 4 لگا دیے پھلوں کے اس کو کھلایا تو صدقے کے ساتھ ثواب میں کھلاتے ہیں. ہاں کچھ نہ. تو فرمایا یہ اب تیسرا درجے کا انہوں نے بتایا. اور چوتھا درجہ جس کے لیے آج ہماری پاکستانی قوم کوشاں ہیں اور اسی کام کو ترجیح دیتی ہے دبئی ابو ظبی قطر اتنے جا کے جاجری کوئی لاگ دے بجلی سے میں نہیں بنتے وہاں وہ ہے صنعت و حفظ نوکری ایسے وہ کیا ہے وہ سپریم کورٹ کا جج بھی جی ایچ کیو میں بیٹھنے والا بھی وہ ملازم ہے اس میں سب سے کم درجہ ہے رزق کا اگر اپنی حقیقت پر ہے. اور اگر یہ کہے ادھر ڈال دو تو پھر وہ ایک الگ مسئلہ ہے اس کی تفصیل میں نہیں جانتا. سب سے اچھا ہے وہ ہاں وہ نہیں وہ کہتے ہیں فضل تو حلال ہوتا ہے نہیں یہ تو اس کے لیے بہرحال مجھے ہمارے ایک محترم تھے مولانا فضل الرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے. رائے صاحب ان کی علمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اپنے دور میں ہند و پاک کے نہیں پوری دنیا کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں. علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے سب سے بڑے مناظر تھے اپنے زمانے یہ ان کے شاگرد تھے مولانا فضل. میں ایک دفعہ ان کے مجلس سے بیٹھا ہوا تھا تو فرمانے لگے مولوی عمر اللہ کا مجھ پہ اتنا کرم ہے کہ ان تمام علوم میں جتنی کتابیں ہیں میں نے پڑھی ہو نہ پڑھی ہو مجھے لا کے کتاب دیں میں الحمدللہ اس کو پڑھا دوں. اللہ کا مجھ پہ اتنا فرمانے لگے ایک مولوی صاحب میرے پاس آئے تو کہنے لگے جناب نے میں نے اس علم کی کتاب ہے وہ پڑھنا چاہتا ہوں. کتاب کا نام لیا تو فرمانے لگے میں نے اس سے کہا کس علم میں ہے وہ اس نے بتلایا. میں نے کہا میں تو پڑھا نہیں. میں نے کہا اچھا ایسا کرو ایک نسخہ مجھے لا کے دو اور ایک نسخہ اپنے پاس لاؤ اور ایک دن مجھے لا کے دے دو میں کتاب سے باتیں کروں گا تو یہ کتاب جان پچھاڑ ہوگی پھر اب ہم سویرے پڑھا دیں گے. فرمانے لگے میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا کتاب بولنا شروع ہو گئی. ہم نے اس کو آ جاؤ پڑھو ہم نے پڑھایا اس کو یہ اللہ. وہ فرمانے لگے ہیں ان کا بیٹی جناب بیٹا جو تھا اس کا حامد شاہ ایسا کچھ نام تھا ایسا جانتے ہو بہت ہو گیا ابھی 2 سال پہلے وہ سیکٹری لیول کا افسر تھا. تو فرمانے لگے مولوی عمر اس کے بیٹے کے رشتے بہت آ رہے ہیں اور اس کی حالت یہ ہے کہ بیچارہ تنخواہ پہلے ہی ختم کر بیٹھتا ہے وہ کھا بھی جاتا ہے شادی کے بعد بھی بیچارہ کیا گزارے کرے گا اور پھر فرمانے لگے اب شادی کے بعد بھی مجھ سے خرچہ لیتا ہے. اب سیکٹری کی تنخواہ ویسے وہ ہزاروں سے تو نہیں لاکھوں کی بات ہے نا. نیک فرمانے لگے میں نے کہا جی یہ فون کہنے لگے سیکٹری صاحب نے لگوایا ہے کہ ابو جی آپ کی خرید پوچھنا ہوتی روزانہ آ نہیں سکتا اور کہنے لگے بیٹے کی دیانتداری یہ ہے کہ اپنی ذاتی خرید و فروخت کے لیے ذاتی آنے جانے کے لیے وہ سرکاری گاڑی استعمال نہیں کرتا وہ نہیں کرتا. وہ کہتا ہے دوست کی گاڑی مانگتا ہے یا اس نے اپنی ایک چھوٹی سی اپنی گاڑی خرید لی ہے یہ صرف سرکاری کام کاج کے لیے گاڑی استعمال کرتا ہے. اور کہنے لگے مولوی عمر اس کی حالت یہ ہے 24-25 کو بیچاری اس کی تنخواہ کا اینڈ ہو جاتا ہے پھر مجھے کہتا ہے مجھے کو پیسے پہن وہ کتنا آگے لے جا. تو یہ نوکری کی حالت ہے. رائے صاحب کے ذہن میں نہیں ہوگا انہوں نے اپنی وکالت کے دور کا ایک ساتھی ان کا مل گیا. رائے صاحب آپ کی بات میں آپ کے سامنے دہرا دوں میرے ذہن میں وہ آپ کی کچھ تجربے کی باتیں میں ذہن میں رکھتا ہوں جو کہتے ہیں آپ بلکہ میں اپنے لیے اس کو اقوال ذریعے سمجھتا. آپ کا ایک جملہ میں نے آپ کی برادری کا ایک حافظ صاحب بہت بڑے وہ زمیندار تھے وہاں مظفر گڑھ میں
تو کہنے لگے میں نے رائے صاحب کا ایک واقعہ ان کو سنایا ذہانت کا، عقل کا، شعور کا. تو وہ کہنے لگے میں جب بھی لاہور آیا میں رائے صاحب سے ضرور ملوں گا کہ آپ کے پاس میں آؤں گا، میری بھی رائے صاحب سے ملاقات کروں. کہنے لگے یار بڑا ذہانت بھرا جملہ ہے یہ، اور میں نے مجھے اچھا لگا تو میں کئی جملے مجھے یاد ہیں آپ کے. تو آپ نے کہا جناب جی آؤ جی، مجسٹریٹ لگ گیا، وہ جج لگ گیا. آپ نے کہا وہ کھانا کھاتے ہیں. وہ کہنے لگے رائے صاحب آپ کے فائدے میں، ہم تو بڑے خسارے میں ہیں. تو اس نے جب حالات اپنے تھوڑے سے بتائے تو رائے صاحب فرما رہے تھے کہ کھانا کھلانے کا اس نے کہا پھر پیسے میں نے دیے. اس لیے وہ کہنے لگے کہ صاحب رائے صاحب تسی اچھے رہ کے وکالت کر دیو، اسی تے نوکری جے حرام دا پیسہ تو ہے، حلال دا تے چھتی ختم. یہ ہے نوکری جس کے لیے ہم سارے کوشاں ہیں سارے. یہ چوتھا درجہ ہے اسباب معیشت کا. پہلا درجہ پھر دوہرا دو، جہاد اس کے ذریعے میں مال غنیمت ملتا ہے، اس سے جو فتوحات آتی ہیں. اور دوسرا درجہ ہے بزنس اور کاروبار کا، تجارت کا. اور تیسرا ہے زراعت کا. چوتھا ہے نوکری کا. چوتھا کیا ہے؟ نوکری کا. وہ نوکری والے بیچارے یکم سے تنخواہ لیتے ہیں تو آتے ہی وہ دے دیتے ہیں دکان والوں کو، اور پھر ادھار شروع کرتے ہیں 5 تاریخ کے بعد. اور وہ 25 تاریخ کو پھر دکاندار بھی کہتا ہے گراہک چوری صاحب کلو کیوں نہ لے جاؤ، ادھے تو گزارا کر لو، بل بہت ود گیا جی. وہ ہر مہینے جو پیسے آتے ہیں ملازمین کے وہ سارے دکانوں پہ چلے جاتے ہیں، مختلف دکانوں پہ. میرے ایک دوست ملازم تھا، وہ کہنے لگے استاد جی کپڑے لیتے ہیں مہنگے، یہ تو طریقہ غلط ہے، اس کو بدل کے نقد میں لے کے آؤ، پھر تم کچھ بچا لو گے، وغیرہ ساری زندگی کچھ نہیں بچے گا. اس کو میں نے سمجھایا آہستہ آہستہ آہستہ. وہ آج بھی مجھے دعائیں دیتا ہے کہ صاحب آپ نے جو اقتصادی نظم کا یہ طریقہ سکھلایا ہے میں نے گھر میں ضبط کر کے اب میں اس ادھار سے جان چھوٹ گئی، اور اب میں 30 مہینے کی 30ویں تاریخ تک نقد اور بچا بھی لیتا ہوں. ہے تو یہ نوکری کا سلسلہ، یہ ضمن آ گئی علم میں اضافے کے لیے. تو فرمایا فَإِنَّ لَكُمْ اهْبِطُوا مِصْرَ. یہ مصرا جو ہے نا، بعد سے لکھا ہے کہ اس سے مراد مصر چلے جاؤ، جائے کچھ لینا کھانا پینا تو جاؤ تھے کھیتی باڑی کرو جا کے. بعد نے کہا نہیں، زیادہ راج قول یہ کہ نہیں. انہوں نے کہا جناب مصرا آگے گاؤں ہے، اس کا نام حسین آزاد لکھا ہے، وہ قادسیہ ایسا کچھ نام ملتا جلتا اس سے، کہ یہاں چلے جاؤ، وہاں جو تم نے مانگا تمہیں مل جائے گا. ربے پڑھو، کسیاں پڑھو تو چلو کھیتی باڑی کرو. اور فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور جب چمٹا دی گئی ان سے ذلت اور مسکنت ان یہودیوں سے، اور لوٹے گا ان پہ غضب اللہ کی طرف سے. جب تک یہ زندہ رہیں گے دنیا میں ذلیل ہو کے رہیں گے، محتاج بن کے رہیں گے، اور اللہ کا غضب ان پہ لوٹتا رہے گا. میں نے سب توجہ، آپ نے جو بعد میں اشکال کرنا وہ میں ابھی پیش کر دوں. اب آپ کہیں گے جناب یہودی تو اتنے ذلیل تو نہیں ہے، قرآن یہ ضابطہ دے رہا ہے. ایک طویل عرصے تک روئے زمین پہ صدیوں تک وہ اٹلی والے نے کیا کیا ان کے ساتھ، فرانس نے کیا کیا، جرمن نے کیا کیا، وہ ہٹلر نے کیا کیا. ان کا روئے زمین پہ کہیں خطہ نہیں تھا، کہیں حکمرانی نہیں تھی. اور اب آپ کہیں گے بڑے خوشحال ہیں، ان میں پرلے درجے کے غریب تر لوگ ہیں آج بھی، سارے نہیں ہیں مکار، ہیں فراڈیے، اور ہیں یہی ڈھیر چاریاں. اس زمانے میں ایسے تھے، آج بھی ایسے. آرام نہ چین سے نہیں بیٹھ سکتے، جبلت ایسی ہے، فطرت کے ہاتھوں مجبور ہے. اب اگر ایک ریاست کا ٹکڑا ان کے پاس ہے، اس کا نام ہی اسرائیل ہے، ملک کا نام کیا نام اس کا؟ اس کا ہاں. تو رائے صاحب کو جملہ اچھی طرح یاد ہے، پھر میں نے جملہ دہرا دیا رائے صاحب کے. وہ یہ القرآن یفسر بعضہ بعضا. اب دیکھیں تاکہ آپ اشکال کا جواب قرآن، جو اس پہ اعتراض اس کا جواب قرآن سے آ جائے. یہ دیکھیں اینما ثقفوا، یہ ان پہ ذلت اور مسکنت ہوگی، مگر اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں تو طائب ہو جائیں، یا پھر لوگوں کی رسی کو تھام لیں تو پھر ذلت سے بچ جائیں گے. اگر یہ دو کام نہیں کریں گے تو روئے زمین پہ قیامت تک ذلیل ہو کے رہیں گے. اب انہوں نے امریکہ کی رسی کو پکڑا ہوا ہے، امریکہ کی جناب غلامی کر رہے ہیں. بات سمجھیں؟ آج امریکہ کی غلامی چھوڑ دیں، آج روئے زمین کا ایک ٹکڑا ان کو پناہ نہیں دے، وہی ذلت اور مسکنت پھر دوبارہ سمجھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ذلت سے نکلنے کے لیے دو ہی طریقے ان کے پاس، یا تو مجھے اللہ کے عہد و پیمان میں آ جائیں، ہماری رسی کو پکڑ لیں، ذلت سے نکل جائیں گے، یا ان لوگوں کی رسی، لوگوں سے چمٹیں، اکیلے تنہا ہوں اور ذلت اور مسکنت سے بچ جائیں. یہ خیال رسو مہا رسو، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ یہ کسی بڑے کی چھتری کے نیچے آ کے بیٹھے، کسی ڈیرے پہ بیٹھیں گے، پھر تھوڑی سی عزت مل جائے گی.
वगरना हकीकतन ये अपने जिबिल्लत के हाथों मजबूर हैं, जलील थे, जलील हैं, जलील ही रहेंगे। तो फरमाया और जुर्म इन्होंने क्या किया, ज़ालिक बैन्नहुम कानू यकफुरून बि आयातिल्लाह, ये अल्लाह की आयात का इनकार करते, यानी हुकूकुल्लाह को पामाल करते, वयक़्तुलून नबिय्यीन, और हुकूकुल्लाह के बाद हुकूकुल नास, हुकूकुल इबाद को पामाल करते, ये नबियों को कत्ल, नबियों को, और एक एक दिन में 20 नबियों को कत्ल किया इन बदबख्तों ने, एक नबी को नहीं, एक एक दिन में 20 नबियों को कत्ल किया। यहाँ पर लफ्ज़ है बग़ैरिल हक़, तो नबी का कत्ल तो है ही ना हक़। ये कहने का क्या मतलब, नबियों को ना हक़ कत्ल किया, कोई नबी का कत्ल हक़ भी होता है। मुफ़स्सिर हज़रात ने लिखा है कि बग़ैर हक़ इसलिए कहा, वो कातिल ख़ुद कहते थे कि हम ना हक़ कत्ल करते हैं, उनके मौक़िफ़ के साथ अल्लाह ने ये बयान किया। डर से समझ आई बात, ये नाहक कत्ल, यानी कातिल भी कहता था कि हम नाहक ही कत्ल कर रहे हैं, नाहक समझ के वो कत्ल करते थे। और फरमाया हदीस में आता है क़यामत के दिन, हदीस में आता है क़यामत के दिन जहन्नुम में सबसे ज़्यादा अज़ाब है वो होगा जिसने किसी नबी की गिरबान में हाथ डाला, या वो होगा कि जो नबी की तलवार के ज़द में आए। क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा जहन्नुम की सज़ा कौन भुगतेंगे, जो नबी के हाथों मारा या जिसने नबी को मारा, नबी के हाथों मक़तूल या सबसे ज़्यादा सज़ा वयक़्तुलून नबी। और ये क्यों, ज़ालिक बिमा असवा, इसलिए को नाफरमानी करते थे, नाफरमानी से मुराद वही हुकूकुल्लाह की पामाली, और यातदून इसका मतलब तादी, जुल्म, बंदों के हुकूक पामाल करना, नबियों पे हाथ डालना, आम इंसानों पे हाथ डालना, और जुल्म और बर्बरियत, और ये इसका रिवाज देना, तो ये हुकूकुल्लाह बिमा असवा, नाफरमानी अल्लाह की जो है वो ये ना, वो हुकूकुल्लाह अल्लाह के हुकूक पामाल, और कानू यातदून, जुल्म और तादी का बाज़ार गर्म करना, ये करते थे। तो ये कानू यकफुरून बि आयातिल्लाह, अल्लाह की आयात का इनकार करते थे, अल्लाह के हुक्म अहकाम को पामाल करते थे, ये हुकूकुल्लाह की पामाली, वयक़्तुलून नबी, और ये हुकूकुल इबाद उसकी पामाली। फिर उसी को दोहराया, ज़ालिक बिमा असव कानू यातदून। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अमन वालों ने हमारे ज़िम्मे दो ही हुकूक वाबस्ता किए, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, दोनों को हमने लेकर चलना है। दोनों की पामाली वो रुसवाई और ज़िल्लत का ज़रिया है, और दोनों का अदा करना वो अल्लाह के यहाँ मोहतरम बनने का ज़रिया, मोहतरम बनने का। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अमन वालों दोनों हुकूकों को लेकर चलने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए।